اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وطرتہ بعدد کل معدود۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ دین کے بہت سے شعبے ہیں اور ہر شعبے میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ جیسے جہاد بھی ہے، بعض اوقات سارے کام چھوڑ کے جہاد فرض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ نماز لیٹ کر دی، نماز کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ تو پھر ایسے ہوا کہ کئی نمازیں جو تھیں وہ کٹھی ادا کی گئیں، قضا ادا کی گئیں یا جیسے بھی ادا کی گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں۔ اور اس طرح پھر یہ بھی ہوا کہ آدھے مجاہدین جو تھے وہ نماز ادا کرتے تھے، آدھے لڑتے تھے، پھر وہ ایک رکعت یا دو رکعت مکمل کر کے پھر وہ چلے جاتے تھے اپنی اپنی ڈیوٹیز پر، اور دوسرے آ کر نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو آپ کہیں جی نہیں ہم تو نماز پڑھیں گے اور ہم درود شریف پڑھیں گے یا ہم ذکر کریں گے، جہاد جانے اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ تو اسی طرح تیمارداری کی جو فضیلت ہے، ایک بیمار کی بیمار پرسی پر جو فضیلت اللہ رب العزت نے یا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اور اسی طرح جو صدقات ہیں، جو زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح مومن کی دلجوئی جو ہے وہ کرنا، لوگوں کے کام آنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہے کوئی، یہ حضرت وہ عبداللہ بن عمر تھے جو اٹھ کے جو چل پڑے، اعتکاف چھوڑ دیا، کچھ اس طرح کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ تو یہ ہر چیز کا ایک اپنا اپنا ٹائم ہے، اوقات پھر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ درود شریف بھی پڑھیں، درود شریف پڑھنا بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے اور حضور کے قرب میں آنے کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن حضور کی ذات اقدس پر آپ درود پڑھتے رہیں، اپنے آپ کو تو آپ نور علی نور کر دیں، حضور کی امت کا آپ خیال نہ کریں، کل آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا وہ آپ نے کیا، تو اس کے اوپر پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تو جب ہم تک ہمارے اپنے قلوب تطہیر پذیر نہیں ہوتے، ہمارا باطن جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین نہیں ہوتا، تو انوارات و تجلیات کیا ہم گیند کر پائیں گے اور کیا وہ ریفلیکٹ ہو پائیں گے ہم سے؟ تو یہ پھر اساتذہ نے ایک چیز لکھی ہے اور کیا ہے، اور صحابہ نے بھی کیا ہے اسی طرح۔ اور صحابہ کی بھی آپ اس سے اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہو مسجد نبی میں، اور صحابہ ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئیں، پوچھیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ مجھے بتایا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کو جوائن کریں آپ۔ میں یہ جب پڑھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کمال فضیلت ہے اللہ کے ذکر میں۔ تو اللہ کا ذکر عزیزان من آپ نے اوپر لازم کریں، بے شک ٹائمنگز رکھیں نا، 1 گھنٹہ درود پاک پڑھیں، 1 گھنٹہ ذکر کریں، 1 گھنٹہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ آپ درود شریف پڑھتے رہیں، آپ ذکر کرتے رہیں، قرآن کو چھوڑ دیں، آپ سب کچھ کرتے رہیں اور آپ رزق حلال کمانا چھوڑ دیں۔ یہ یہ جو ہے نا ہمارے علماء، ان کا بہت بڑا رول ہے غلط دین کی تشریح میں، اور پھر اس عصر حاضر کے جو مشائخ ہیں اور جو گدی نشین حضرات ہیں خاص طور پہ، انہوں نے بڑا غرق کر دی ہے، اور بڑے بڑے جو خانوادے ہیں انگریزوں کے غلام، اور اندھی دنیا ان کی تقلید کر رہی ہے۔ انگریزوں کے ایجنٹ جنہوں نے مجاہدین کو شہید کرنے میں ایک رول پلے کیا، آج وہ کروڑ پتی، ارب پتی اور بڑی بڑی سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں۔ اصل دین تو پھر گیا، وہ لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ تو دین کے لیے تو عزیزان من قربانیاں ہیں، اور یہ دین سارے کا سارا لیں، آدھا آدھا سارا دین ہمارے پاس ہے، تھوڑا تھوڑا تو سب کے پاس ہے۔ کوئی ید طولہ رکھتا ہے کسی سبجیکٹ کے حوالے سے اور کسی مضمون کے حوالے سے، پورا کا پورا دین نہیں ہے، پورے پورے داخل ہو تو سارے شعبوں کو لے کے چلنا ہے، ایسے نہیں ہے۔ آپ تیمارداری چھوڑ دیں، عزیزداری چھوڑ دیں، صلہ رحمی چھوڑ دیں، آپ اتنے دین میں اور اس میں انوالو ہو جائیں کہ آپ اپنے عزیزوں کے حقوق جو ہیں، حقوق العباد، اپنے بہن بھائیوں ریلیٹیوز کو یہ اگنور کرنا شروع کر دیں۔ ٹائم نہیں یار، میں تے اللہ نو راضی کر رہے ہیں، اللہ کا راضی کرنا ہے تو اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں راضی کرنا ہے۔ یہ چیز سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت مبارکہ اس لیے
یہ جو قرآن ہے نا پوری کی پوری اس کی سمجھ نہیں آتی جب تک کہ حدیث مبارکہ نہ سمجھی جائے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں اس دور کے جو یہ کہتے ہیں کہ چھوڑیں حدیث کوئی بات کی بات ہے، بات جو سچی ہے وہ قرآن کی ہے. تو حدیث کے بغیر قرآن آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور حضور کی محبت کے بغیر آپ دین لے لیں گے. آپ شیخ التفسیر بن جائیں، شیخ الحدیث بن جائیں، حضور کی محبت میں آپ میں کمی پائی جاتی ہے، حضور کی تکریم میں کمی پائی جاتی ہے، خاک آپ کی نے ترقی کی. اصل دین تو حضور کی محبت ہے. حضور کی محبت مل گئی اور اس کی پرفارمنس نہ ہوئی، حضور کے دین کا کام نہ ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی نہ ہو سکی، جملہ معاملات میں جہاں جہاد کی ضرورت تھی وہاں جہاد نہ ہو سکا، تو پھر سوچئے نا کہاں کمی ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح دین سمجھنے کی، صحیح دین سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. سارے شعبے عزیزان من بہت ضروری ہیں. درود شریف کی جو فضیلت ہے اس میں کوئی شک ہے؟ حضور کی محبت کیا درود کے بغیر ممکن ہے؟ اور حضور کی محبت کیا حضور کی اطاعت کے بغیر ممکن ہے؟ اور اللہ کا قرب جو اصل ماخذ ہے، اصل موٹیو ہے، اصل نسب العین ہے ہمارا، کیا وہ تبع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماورا ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اسی طرح تطہیر کی آپ، میں دوسرے لفظوں میں یہ عرض کروں گا، بات لمبی ہوگی، ضرورت نہ تھی کہ کہیں پرابلم ہو جائے ہیومن باڈی میں تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی ضروری ہے. آپ وائٹامنز لیتے رہیں اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتے رہیں کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. وہ وائٹامن سپلیمنٹس اپنی جگہ پر، لیکن وہ جو سرجری ہے اگر کہیں دیٹ ہیز بیکم نیسیسری تو وہ کروانی پڑے گی، اور کہیں اور جو اس کی ریلیونٹ میڈیسنز ہیں وہ لینی پڑیں گی اس بیماری کی. اب آپ مدافعت کو انکریز کرتے رہیں اور وائٹامنز لیتے رہیں تو وہ کام لمبا ہو جائے گا. تو ساری کے سارے ایک اچھے استاد کا کام ہے آپ کو ہر شعبے کے حوالے سے ہائی لائٹ کرے، ٹیچ کرے، اور کمپریہنسو ایک یعنی جامعہ آپ کی جو دینی شخصیت ہے وہ بنے. تو یہی گزارشات ہیں اس حوالے سے. جزاک اللہ. نیکسٹ.